الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت 33 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آیت محاربہ زیر بحث تھی۔ اس کو آیت محاربہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یحاربون اللہ و رسولہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کی وضاحت اس سے پہلے ایک نشست میں ہو چکی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے خلاف برسر جنگ ہو جائیں، ان کی حکومت میں سرکشی اختیار کر لیں یا فساد فی الارض کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کی سزائیں بیان کی جا رہی تھی۔ یعنی آیت محاربہ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے مجرموں سے نمٹنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ اس میں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی سزا ان یقتلوا ہے، یعنی انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ ہم اس کی وضاحت پڑھ رہے تھے۔ اس میں آخر میں نے یہ لکھا تھا کہ رجم یعنی سنگساری بھی اسی کے تحت داخل ہے۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کے بعض واقعات پیش آئے۔ تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے، متعدد روایات پہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ رجم کے یہ واقعات قرآن مجید کے کس حکم کے تحت ہیں، یا یہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز ہے، یہ بہت کچھ موضوع بحث رہا ہے۔ اس پر تو ہم میزان کے مطالعے کے دوران میں تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ یہاں جس چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس سزا کا ماخذ ہمارے نزدیک در حقیقت یہی آیت ہے۔ اس میں محاربے اور فساد فی الارض کے مجرموں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تعبیر ہے جس کا مصداق 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی کسی کو اگر عبرتناک طریقے سے قتل کرنا ہے تو ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے جو زیادہ اذیت دینے والے ہوں، مجرم کو نمونہ عبرت بنا دینے والے ہوں۔ ان طریقوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانی تمدن میں ان میں سے ایک طریقہ رجم یعنی سنسار کر دینے کا بھی رہا ہے۔ مجرم کے گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں یا اسے کسی گڑھے میں دبا دیا جائے اور اس کے بعد لوگ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیں۔ یہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دینے کی ایک صورت ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رجم یعنی سنساری بھی اسی کے تحت داخل ہے۔ یعنی یہ بھی عبرتناک طریقے سے قتل کر دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے جن مجرموں کو یہ سزا دی وہ در حقیقت اسی آیت کے تحت تھی۔ یعنی یہ کوئی الگ حکم نہیں تھا، بلکہ جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ فساد فی الارض کے مجرموں کو یہ سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دینے کی ایک صورت رجم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوباشی کے مجرموں کے لیے اس کو اختیار کر لیا۔ اس سے پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ ایک چیز زنا و بدکاری ہے، یعنی کسی شخص نے باہمی رضامندی سے اس جرم کا ارتکاب کر لیا، یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی شخص بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، صرف زنا نہیں، زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے پر آمادہ ہو جائے، گلی بازار میں بچیاں بھی اس سے محفوظ نہ رہیں، تو یہ وہ صورت ہے کہ جو اب محض بدکاری نہیں رہی، محض زنا نہیں رہی، یہ اوباشی کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس طرح کے مجرم اصل میں فساد فی الارض کے مجرم ہیں، اور ان کو اس آیت کے تحت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان سزاؤں میں چونکہ ایک سزا تقتیل بھی ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس نوعیت کے واقعات پیش آئے وہ اصل میں اسی آیت کے تحت تھے۔
یہ محض یہاں اشارہ کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، وہ کسی دوسرے موقع پر سامنے آ جائے گی۔ دوسری سزا جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ او یصلبوا، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہاں بھی وہی ہے۔ قتل جس طرح تقتیل میں بیان ہوا ہے، اسی طرح سلب یعنی سولی دینا یہاں تسلیب میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے او یصلبون، یعنی ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرت ناک طریقے سے سولی دی جائے۔ یہ سولی وہ چوبی آلہ ہے، لکڑی کا بنا ہوا آلہ، جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھانسی نہیں ہے، سولی دینا ایک الگ چیز ہے۔ میخیں ٹھونک کر اس کو لٹکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اس صلیب کا ذکر بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یہ مسیحیوں کے ہاں ایک علامت بن چکی ہے، وہ صلیب اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے کنیساؤں میں صلیب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صلیب ہے، یہ پھانسی سے الگ ایک چیز ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے، یعنی ایک لکڑی کے اوپر کسی شخص کو میخیں ٹھونک کر لٹکا دیا جائے، یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ لیکن آیت میں لفظ یصلبو کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فساد فی الارض اور سرکشی کا جرم اللہ پروردگار عالم کی نگاہ میں کیسا جرم ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست بادشاہ ہیں اور ان کے احکام کے تحت حکومت چلائی جا رہی ہے، تو نوعیت اور بھی زیادہ غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ لیکن فساد فی الارض اپنی ذات میں ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جرم کا ارتکاب اس پہلو سے ہو گیا ہے تو پھر اس طرح سزائیں دی جائیں۔ تیسری سزا یہ بیان ہوئی ہے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے بے ترتیب کاٹ دینے کا یہ حکم بھی عبرت انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے، یعنی ترتیب سے کاٹنے کے بجائے بے ترتیب کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ بھی عبرت انگیزی کے نقطہ نظر سے ہے، اور اس کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اس طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اس کی شرانگیزی کے تمام اسلحہ بالکل بیکار کر دیے جائے، یعنی ہاتھ بھی کٹ گیا، پاؤں بھی کٹ گیا، اب گویا شرانگیزی کے لیے اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی امکان ہے کہ کوئی شخص سرکشی پر اتر آئے، لیکن سزا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ تیسری سزا او ینفوا من الارض کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، اس جگہ سے نکال دیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے۔ میں نے لکھا ہے یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے۔ پہلی دو سزائیں مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہے، یعنی ان یصلبوا اور ان یقتلوا، انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، انہیں عبرتناک طریقے سے سولی چڑھا دیا جائے، یہ مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر ہر شخص عبرت پکڑتا ہے، پوری سوسائٹی اس سے عبرت پکڑتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے لیکن ایک نمونہ عبرت کی حیثیت سے زندہ رہتا ہے۔ یہ چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور گھر بار سے اسے محروم کرتی ہے، یعنی اسے وہاں سے نکال دیا جائے۔ قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا اسی صورت میں دی جائے، یعنی اگر اس کو جلاوطن کرنا، علاقہ بدر کرنا ممکن ہو تو قرآن مجید نے جس اسلوب میں اسے بیان کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ اسی طریقے سے سزا دی جائے۔
لیکن کسی وجہ سے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جائے گا. یعنی اگر آپ اسے جلاوطن نہیں کر سکتے یا جس طرح کے اب بین الاقوامی حالات ہیں ان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں پھر آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کسی خاص علاقے میں اس کو پابند کر دیں یا اس کے گھر میں اس کو نظر بند کر دیں. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ اور اس سے پہلے مذکور تمام سزائیں یعنی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، یہ سزا بھی اور اس سے پہلے جو 3 سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی، یہ حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. عربی زبان میں یا کو او کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ یا یہ، تو عربی میں اس کے لیے او آتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکے. یعنی 4 سزائیں بیان کر دی ہیں کیونکہ فساد فی الارض کا جرم ایسا ہے کہ یہ ایک ہی نوعیت سے سرزد نہیں ہوتا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ بڑے وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ساری گنجائش رکھ دی گئی. نرمی اختیار کرنی ہے، حالات تقاضا کرتے ہیں کہ نرمی اختیار کی جائے، جرم کی نوعیت تقاضا کرتی ہے کہ نرمی اختیار کی جائے، تو یہ انتہائی کم سزا بھی موجود ہے. اور اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ اسے عبرت بنا دیا جائے تو سخت ترین سزا بھی موجود ہے. یعنی اس میں قرآن نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ایک سزا بیان کر دی ہو. جہاں جہاں ایک سزا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی سزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتے ہوں تو سزا دے دی جائے، لیکن اگر کسی بھی درجے میں رعایت کا تقاضا کرتے ہوں تو پھر سوسائٹی نیچے قانون سازی کر لے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں خود بیان کر دی ہیں اور اس طرح بیان کی ہیں کہ ان میں ایک طرح کی تدریج ہے، یعنی وہ سخت ترین سزا سے نرم ترین سزا کی طرف آ رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت، یعنی پہلی چیز کیا دیکھنی چاہیے، جرم کس قسم کا ہے، کس درجے کا ہے، کیسے ہوا ہے. مجرم کے حالات، مجرم کے حالات میں کئی چیزیں آ جائیں گی. مثال کے طور پر ایک الڑ نوجوان ہے، چھوٹی عمر کا ہے، بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے، ابھی اصلاح کے امکانات ہیں، ایسے حالات ہیں جن میں اس کی تربیت اچھی نہیں ہو سکی، کوئی خلفشار کا زمانہ ہے، سوسائٹی اپنے بہت سے فرائض ادا نہیں کر سکی. اس طرح کی دسیوں چیزیں ہوتی ہیں جو سزا کے نفاذ میں دیکھی جاتی. یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی سخت سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی، وہ در حقیقت اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید نے جو قانون دیا ہے اس میں یہ چیز خود ملحوظ ہے. یعنی مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے، زمانہ بھی دیکھا جائے گا. یعنی ہم نے لوگوں کے لیے کیا مواقع پیدا کیے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا ماحول پیدا کیا ہے، ہماری ریاست نے، ہمارے نظم اجتماعی نے کیا اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اصلاح کے تعلیم و تربیت کے کیا مواقع رہے ہیں، کسی شخص کی پرورش کہاں ہوئی ہے، کن لوگوں کے اندر اس نے تربیت پائی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہیں. اصل میں یہ بالکل ایک غلط بات لوگوں میں رائج ہو گئی کہ یہ ایک سزا ہے بس ہر حال میں دے دی جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خلفائے راشدین نے بعض موقعوں پر سزا نہیں دی، مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ میں جب قحط پڑ گیا تو یہ سزا نہیں دی، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ سزا معطل کر دی گئی ہے. یہاں تک کہ بعض جلیل القدر مفکرین تک نے یہ بات کہہ دی کہ امیر المومنین کو یا خلیفہ وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ شریعت کی سزائیں معطل کر دے یا منسوخ کر دے. یہ تعطیل اور نسخ نہیں ہے، یہ در حقیقت سزا کے قانون کے مضمرات ہیں جن کو سامنے رکھ کر سزا نہیں دی گئی. چنانچہ یہ اختیار ہر حکومت کو حاصل ہے. وہ اختیار کیا ہے؟
وہ اختیار یہ ہے کہ یہ سزائیں دی اس وقت جائیں گی جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. تو وہاں تو ایک ایک سزا بیان ہوئی ہے، اس لیے نتیجے کے طور پر وہ آخری سزا بن گئی ہے، انتہائی سزا بن گئی ہے. یہاں 4 سزائیں بیان کر کے خود خدا نے یہ واضح کر دیا ہے، اللہ پروردگار عالم نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھے، مجرم کے حالات دیکھے اور اس کے لحاظ سے سزا کا انتخاب کرے. تقتیل اور تسلیم یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا، عبرتناک طریقے سے سولی دینا. تقتیل اور تسلیم جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے، نفی یعنی جلاوطن کر دینا، علاقہ بدر کر دینا، کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں ہاتھ باندھ نہیں دیے گئے، بلکہ حالات کی رعایت کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے. استاذ امام امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے، اس طرح کے حالات میں صرف اسی امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ، مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں سزا دیتے وقت دیکھنی چاہیے. مثلا زمانہ جنگ یا بدامنی کا ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوگی. اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کا آماج گاہ ہو تب بھی مؤثر کارروائی ضروری ہوگی. اگر شرارت کا سرگنا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرہ پیش آ جائے گا، تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسالے کی. تو یہ بات واضح کر دی استاذ امام نے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں اور جس طریقے سے بیان کی گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب عدالت کے پاس، حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اگر یہ سمجھے کہ مجرم سخت ترین سزا کا مستحق ہے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں، نئی قانون سازی نہ کرنی پڑے، سخت ترین سزاؤں کا حق موجود ہے، وہ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ معلوم ہو کہ حالات ایسے ہیں، تمدنی ضروریات اس کا تقاضا کرتی ہیں، مجرم کے حالات میں بعض ایسے عوامل موجود ہیں جو رعایت کا اس کو مستحق بنا رہے ہیں، تو پھر ایک انتہائی کم سزا بھی رکھ دی گئی ہے تاکہ اس کو اصلاح کا موقع دیا جا سکے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. یہ جو الفاظ آئے ہیں ذالک لہم خز یعنی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ الفاظ اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہو. یعنی یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ جب سرکشی کا جرم سرزد ہو جائے، اور یہ جو لفظ ہے سرکشی، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. عام حالات میں ہر چیز قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں سرکشی ناقابل معافی ہے. بچے غلطی کرتے ہیں، ماں باپ کے مقابلے میں بھی غلطی کرتے ہیں، ان سے کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، وہ بعض اوقات ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے. یہ سب چیزیں قابل معافی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بچے باپ کے مقابلے میں یا ماں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آئیں تو یہ اب قابل سزا جرم ہے. اسی طرح ایک شخص سے جرم ہو جاتا ہے، عام جرائم کی سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان میں عفو درگزر کے مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سرکشی کا جرم صادر ہو جائے تو پھر ذالک لہم خزی فی الدنیا، پھر رسوا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا منشا ہے. اسی طریقے سے بیوی سرکشی اختیار کر لے، اولاد سرکشی اختیار کر لے، رعایا سرکشی اختیار کر لے، تو یہ وہ چیز ہے
کہ جو ان سب کو مستحق سزا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی سرکشی کے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہو۔ میں نے لکھا ہے وہ پروردگار جو ان کا خالق ہے، ان جرائم کے بعد اس کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے۔ اس سزا کا مقصد یہی ہے اور اسے ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی، یعنی دوسرے ان سے عبرت پکڑیں گے، بصیرت حاصل کریں گے، اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ مجرد قانون کی افادیت و عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں۔ یعنی انسان کا شرف تو یہ ہے کہ وہ قانون کو قانون کی حیثیت ہی سے اپنے لیے قابل احترام سمجھے۔ قانون کی عظمت اور قانون سے جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے وہی اسے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، ان کی تربیت کا نقص، ان کا اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دینا بعض اوقات انہیں اس شعور سے محروم کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جرم اور مجرمین کے لیے فلسفے کے نام سے جو ہمدردانہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے دنیا اتنی ہی جہنم بنتی جا رہی ہے۔ اسلام اس قسم کے محمل نظریات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کا قانون ہوائی نظریات پر نہیں بلکہ انسان کی فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے اس کو فاطر فطرت ہی سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ انسان جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو ایک طرف ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بادشاہوں نے مجرموں کی کھال کھنچوا دی، ایسے ایسے طریقوں سے سزائیں دیں جن کا تصور کر کے بھی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب جب دوسری انتہا وجود میں آتی ہے تو پھر مجرموں کے نام پر بھی گویا ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا قانون ٹھیک اس فطرت پر مبنی ہے جس پر خود فطرت کے فاطر نے انسان کو بنایا ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس میں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور وہ کون سے مواقع ہیں کہ جس میں رسوا کر دینا ہی پیش نظر ہونا چاہیے، جس میں عبرت بنا دینا ہی پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سزاؤں کی یہی نوعیت ہے جو اصل میں اگر سزا دینی ہے تو سزا کا خوف پیدا کرے گی۔ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ سوسائٹی میں تمام تر اصلاح محض سزا سے نہیں ہوتی۔ اصلاح کے لیے سوسائٹی میں اچھا ماحول پیدا کرنا، تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا، سوسائٹی میں ان عوامل کا خاتمہ کرنا جو جرائم کا باعث بنتے ہیں، یہ پہلے اقدامات ہیں۔ معیشت میں، معاشرت میں، سماج میں جو چیزیں جرم کا باعث بنتی ہیں ان کا مطالعہ کرنا اور ان چیزوں کو ختم کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی سوسائٹی کو صحیح ترتیب سے تشکیل دیا گیا ہے تو اس میں اسی طریقے سے جرائم کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد کی جائے گی۔ جرم کا خاتمہ محض ایک قانون بنا دینے یا محض ایک سخت سزا دینے سے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پہلے سوسائٹی کی تعمیر کرنا پڑتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو عوامل جرم پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ان عوامل کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا محض ان عوامل کو ختم کر دینے سے، اچھا ماحول فراہم کر دینے سے جرم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بہترین سے بہترین معاشرے میں بھی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مجرموں کو بعض عبرتناک سزائیں دی گئی ہیں تو کس درجے کے جرائم ہوں گے جن کا ارتکاب ہوا ہوگا۔ آخر ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ نماز کے لیے جاتی ہوئی خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوا۔ ان سے زیادہ بہترین حکومت قائم نہیں کی جا سکتی، اور نہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ان سے زیادہ اچھے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس درجے میں بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے ہم کو کہ اگر تو آپ نے یہ تمام اقدامات کر لیے ہیں اور وہ حالات میسر ہو گئے ہیں کہ جن کے بعد
اب سرکشی کے مجرموں سے نمٹنا ہی باقی ہے، تو پھر ان کی سزا کے معاملے میں رحم دلانہ جذبات اپنے اندر پیدا نہ کیجیے۔ اگر ان تمام عوامل کا لحاظ کرنے کے بعد بھی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اسی کو میں نے بیان کیا اس میں کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھ لی گئی اور مجرم کے حالات بھی دیکھ لیے گئے، اور پھر یہ نہیں کہ ایک زمانے میں اور دوسرے زمانے میں، یعنی آپ نے بہترین ماحول فراہم کر دیا، اس کے باوجود بھی کسی شخص کے انفرادی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ رعایت کا مستحق قرار پائے۔ تو اس طرح کی ساری صورتوں کو دیکھنے کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ نہیں اس کو اب سخت سزا دینی چاہیے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سزا کا صحیح فلسفہ یہی ہے کہ وہ ان صورتوں میں دی جائے۔ ہمارے ہاں قید کی سزا کو بہت محبوب سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انسان نے ایک بہت اچھا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں سزاؤں کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ یعنی وہاں صاف اندازہ ہوتا ہے کہ سزائیں جسمانی تعذیب کی صورت میں یا قتل کر دینے کی صورت میں یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرنے کی صورت میں دی جائے کہ جس سے انسان کو رسوائی اور اذیت کا احساس ہو، تو یہ چیز جرم کو روکنے کا باعث بنتی ہے، اگرچہ اس کو دور جدید میں لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دقت نظر کے ساتھ انسانی فطرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق نہیں رہا، تو پھر اس طرح کے مجرموں سے نمٹنے اور سوسائٹی کو ان سے پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ چنانچہ اس خاص پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یعنی یہ جو سزا بیان کی گئی ہے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یعنی دونوں پہلو واضح کر دیے، دنیا میں یہ سزا مقرر کر دی ہے تاکہ تنبیہ ہو، اس طرح کے مجرم باز آئیں، اصلاح کے مواقع ان کو دیے گئے، ناکام ہو گئے، ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے سرکشی سے اجتناب نہیں کیا، تو اب ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، نہ یہاں نہ وہاں۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی اس سزا کی صورت میں، ظاہر ہے کہ یہ سزائیں معمولی نہیں ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ دیکھیے یعنی کس طریقے سے ایک ایک چیز کی رعایت کر کے قانون دیا گیا ہے۔ اگر اس کے تمام مضمرات کو سمجھ لیا جائے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ذات خداوندی ہے جس سے اس طرح کا قانون صادر ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے یہ بات واضح کی کہ اگر سرکشی کا جرم ہے، یعنی یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا، اگر جرم کی نوعیت یہ ہے تو پھر یہ سزائیں ہوں گی، عام حالات میں نہیں۔ دوسری بات یہ واضح کی کہ اس میں حکومت کے پاس یا عدالت کے پاس اختیار رہنا چاہیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھ کر وہ کم سے کم سزا بھی دے سکے اور زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا بھی اختیار موجود ہو، بے بسی میں نہ ہوں عدالتیں۔ ریاست کو ایسے موقعوں پر قانون سازی کے لیے نہ بیٹھنا پڑے، اللہ کا قانون موجود ہو جس کے تحت یہ سزائیں دی جا سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ واضح کیا کہ اس کے نتیجے میں یعنی سزاؤں کی نوعیت ایسی ہے، یہ جیل میں ڈال دینا نہیں ہے، قید کر دینا نہیں ہے، سزاؤں کی نوعیت ایسی ہے کہ مجرم کی رسوائی ہوگی۔ فرمایا یہی مقصود ہے، یعنی یہ پہلو اس کے اندر موجود رہنا چاہیے۔ جب جرم اس سرکشی کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس میں یہی کرنا پڑے گا، اور جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس درجے کے مجرم باز نہیں آئیں گے۔ لیکن رعایت کی ایک صورت پھر آخر میں پیدا کر دی۔ فرمایا کہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب ہو گیا، کسی فرد نے کر دیا، کسی گروہ نے کر دیا، اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب دار و گیر ہوگی تو مجرم کو تنبیہ ہوئی، تنبہ ہوا، اور اس نے ہتھیار ڈال دی۔
جرم سے باز آ گئے، فرد باز آ گیا، کوئی گروہ باز آ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو قارون سے سامنے سرنڈر کر دیا، توبہ کر لی. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ فساد کا ارتکاب کیا گیا اور اب بھی اصرار ہے، اللہ اور رسول کے مقابل میں آمادہ جنگ ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں، قانون کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا لیکن اب بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا قانون کے حوالے کرنا تو ایک طرف رہا، اس کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. تو یہ صورت اگر موجود ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس سے پہلے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، سرکشی چھوڑ دی ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیسا عمدہ توازن پیدا کر دیا گیا ہے. اگر جرم سرکشی کے انداز کا نہیں ہے، فساد کے انداز کا نہیں ہے، تو عام سزائیں، اور عام سزاؤں میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے خود سزائیں مقرر کی ہیں، میں عرض کر چکا کہ وہ انتہائی سزائیں ہیں اور اسی وقت دی جاتی ہیں جبکہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو. اس میں بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ نیچے جا سکتے ہیں، آپ خود قانون سازی کر سکتے ہیں اور کم تر سزا دے سکتے ہیں. یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں یہ کہ پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ اس طرح جرم ہوگا، فساد کی صورت اختیار کرے گا، زنا بالجبر بنے گا، قتل دہشت گردی بنے گا، چوری ڈاکہ بنے گی، تب یہ قانون زیر بحث آئے گا. اور پھر یہ واضح کر دیا کہ جو صورت پہلے تھی، یعنی سرکشی پر آمادہ ہونے سے پہلے تھی، اگر وہ سرکشی کے ارتکاب کے بعد بھی لوٹ آئی ہے، انسان کو تنبہ ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس سے عام مجرم کا معاملہ کیا جائے گا. یعنی اب اسے وہ سزائیں تو دی جائیں گی جو عام مجرمین کے لیے مقرر ہیں، لیکن اس آیت میں جو عبرتناک سزائیں بیان ہوئی ہیں اب وہ ان کا مستحق نہیں رہا. اس پر بیان کا نوٹ ہے، یعنی اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں کا معاملہ کیا جائے گا. اس صورت میں انہیں محاربے یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ کی شفقت، اللہ کی عنایت اور بندوں پر اللہ کی کرم نوازی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جرم اس طرح نہیں ہوا تب بھی اس طرح کی سزا دینے کا اختیار نہیں ہو گیا، اس وقت بھی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کر کے ایک کمتر سزا بھی رکھ دی گئی اور اختیار دے دیا گیا کہ اگر تم مطمئن ہو کہ یہ کمتر سزائی کا مستحق ہے تو وہی دے دو، یعنی علاقہ بدل کر دو تاکہ اس کو اصلاح کا موقع مل جائے. اور اگر سرکشی بھی آخری درجے میں ہو گئی ہے، یعنی اگر وہ سرکشی پر قائم رہتا تو تقتیل کی سزا کا مستحق ہو سکتا تھا، تسلیب کی سزا کا مستحق ہو سکتا تھا، لیکن قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی. فرد یا گروہ، پوری کی پوری جماعت، اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا تو اب بھی وہ ان سزاؤں کا مستحق نہیں رہا. تو ارشاد فرمایا کہ پھر ان سے عام مجرموں کا معاملہ کیا جائے گا، انہیں پھر محاربے یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اس میں جملے کا ایک حصہ مقدر ہے، اور پھر فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اس پر البیان کا نوٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا گیا کہ اس صورت میں انہیں محاربے یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. استاد امام نے لکھا ہے یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مقہور کیا ہو. جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں، ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا، بلکہ اب ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا. اگر ان کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی الامکان ان کی تلافی کرا دی جائے گی. آیت میں فَاعْلَمُوا کے لفظ یعنی جان رکھو، سمجھ لو، آیت میں فَاعْلَمُوا کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے
تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی جائز نہیں ہے۔ خدا غفور الرحیم ہے، جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں ہوا؟ اندازہ کر لیجئے کہ جرم سنگین کب بنتا ہے، کب خدا چاہتا ہے کہ رسوا کر دے۔ اس سے قیامت کے احوال کا بھی اندازہ کر لیجئے، جب انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اور سرکشی کے بعد بھی اگر توبہ کر لے تو وہ غفور الرحیم ہے، خود بھی اقدام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کی میں نے وضاحت کر دی، اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے، انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ سو ان پر زیادتی نہ کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔